صوفیہ نے کئی بار ماں کو آوازیں دی، لیکن ایسا لگا کہ اس کی آواز ٹیپ ریکارڈر کے شور میں دب کر رہ گئی ہو۔ گو کہ اسپیکر کی آواز بہت تیز نہیں تھی، لیکن صوفیہ بھی تو محض 4 سال کی تھی۔ اگر اس کا تعلق کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتا تو شاید وہ بھی ایک خوبصورت بچی کہلاتی، لیکن یہاں تو سارا دن کڑی دھوپ میں جامع مسجد کے آس پاس کی سڑکوں پر گھومتے گھومتے اس کی گندمی رنگت سانولی ہو چکی تھی اور سیاہ بال دھول میں اٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے، اور حال یہ تھا کہ ایک سبز چادر کے ایک طرف کے 2 کونے اس کے ننھے ہاتھوں میں ہوتے، وہیں دوسرے طرف کے دونوں کونے اس کی ماں کے ہاتھوں میں۔ ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر سے کوئی قوالی نشر ہو رہی ہوتی، میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 السلام، اور آس پاس سے گزرنے والے لوگ چادر میں کچھ سکے ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاتے اور اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے۔ کبھی کبھی صوفیہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ راستوں سے زرق برق لباس میں گزرنے اور ان کی چادر میں سکہ پھینکنے والے لوگ اس کی طرف پیار سے دیکھیں، اس سے باتیں کریں۔ وہ چونکہ فطرتاً حساس طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے وہ اکثر محسوس کرتی کہ وہ لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ لوگ جو راہ چلتے ہوئے ان کی جھولی میں کچھ پیسے ڈال جاتے ہیں، اس میں بھی خود ان کا ہی مفاد شامل ہے۔ وہ جو کچھ دے رہے ہیں آخرت میں اس کا 10 گنا واپس لیں گے۔ کبھی کبھی تو اسے ان کے متضاد رویہ پر حیرت ہوتی کہ جب 10 گنا چاہیے تو سب سے چھوٹا سکہ ہی کیوں ڈالتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے معصوم ذہن میں سینکڑوں سوالات تھے، لیکن اسے اپنی ماں کا جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ اسے بالکل اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلی بار جب اس نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تھا تو ماں کا کیا رد عمل تھا۔ ماں نے دوپٹے کا پلو اپنے منہ میں ٹھونس لیا تھا، لیکن اسے تو ماں کی ہچکیوں سے پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس دن ماں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سوتے وقت اسے لوری بھی نہیں سنائی، بس کھوئے کھوئے انداز میں اس کی پیٹھ تھپتھپاتی رہی۔ اگلی صبح ماں کی آنکھیں معمول سے ذرا سرخ تھیں۔ صبح ماں نے رات کا بچا ہوا کھانا سامنے رکھا اور لقمہ بنا بنا کر پہلے اس کے اور پھر اپنے منہ میں ڈالنے لگی، اور پھر معمول کے مطابق ماں نے سبز چادر اور ٹیپ ریکارڈر نکالا۔ چادر کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں اور دوسرا اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اور پھر وہی میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 السلام۔ وہ ماں کو افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حتی الامکان اس کی کوشش کرتی کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے ماں کے زخم ہرے ہو جائیں۔ صوفیہ کے پیر کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو صوفیہ رک گئی۔ ماں اس کے اچانک رک جانے پر حیران ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید صوفیہ تھک گئی ہے۔ اس نے چادر کا سرا صوفیہ کے ہاتھ سے لیا، اس میں موجود سکوں کو ایک کونے میں کر کے احتیاط سے گرا لگائی اور صوفیہ کو لے کر سڑک کے کنارے ہو گئی۔ صوفیہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ ایک لمحہ کو تو حواس باختہ ہو گئی، لیکن اس نے جلدی خود کو سنبھالا اور صوفیہ کے پیر کا معائنہ کرنے لگی۔ صوفیہ کا بایاں پیر کافی سوج گیا تھا۔ اسے لگا کہ آس پاس کی ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہو۔ بے بسی کا وہ احساس پھر ایک بار اس کے حواس پر سوار ہونے لگا، جو اکثر ایسے موقعوں پر اسے حواس باختہ کر دیتا تھا۔ اسے پھر سے وہ پرانی یادیں ستانے لگیں جو دل کے خانوں میں آج بھی تازہ تھی، اور تصور میں حمید کا چہرہ چھا گیا۔ حمید اس کا شوہر جو بیچ راستے میں اسے اور صوفیہ کو اکیلا چھوڑ کر ابدی نیند سو گیا۔ اس کی پچھلی زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ نام تو اس کا رضیہ تھا، لیکن بچپن سے شاید ہی کسی نے اس نام سے پکارا ہو۔ بچپن سے ہی سب اسے رجو بلاتے تھے۔ وہ بھی صرف 6 سال کی تو تھی جب اس نے ماں کے ساتھ جانا شروع کیا تھا۔ اس وقت بھی یہی سبز چادر تھی اور یہی ٹیپ ریکارڈر، مگر اس وقت صوفیہ کی جگہ وہ ہوتی تھی اور اس کی جگہ اس کی ماں۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ حمید کی ماں نے حمید کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ حمید کے والد نے مزدوری کر کے اور کسی طرح پیٹ کاٹ کر حمید کو میٹرک کروایا تھا، اور حمید نے بھی جی جان لگا کر فرسٹ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا تھا اور چپڑاسی کی نوکری لگ گئی تھی۔ رجو کی ماں کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا اور اس نے ہاں کر دی، اور 2 مہینوں کے اندر ہی دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ گو کہ اس وقت رجو کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن ان کی سوسائٹی میں اس طرح کی شادیاں عام تھیں۔
حمید کی آمدنی بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اسے کسی طرح کی کوئی بری عادت نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ پیسے بچا کر رکھ لیتے تھے۔ رجو کے والد کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا۔ رجو کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت صوفیہ کی عمر صرف 6 دن تھی۔ رجو پر ماں کی موت کا بہت گہرا اثر ہوا اور اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، لیکن مثل مشہور ہے کہ وقت مرہم کی طرح دھیرے دھیرے سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ سو رجو کا غم بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا اور 3-4 مہینوں میں وہ تقریباً نارمل زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی حد تک حمید کی کوششوں کا بھی دخل تھا۔ اگلے سال حمید کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن یہ زخم بھی دھیرے دھیرے بھر گیا اور وقت کے ساتھ وہ پھر نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ رجو کی اور حمید کی زندگی بڑی آرام دہ گزر رہی تھی۔ حمید جب گھر آتا تو صوفیہ کے لیے ڈھیر سارے چاکلیٹ اور کھلونے لاتا۔ رجو اکثر اسے روکتی اور کبھی کبھی ان دونوں میں ہلکی پھلکی میٹھی نوک جھونک بھی ہو جاتی۔ دونوں اپنی زندگی میں پوری طرح مگن اور اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آنے والے دنوں میں کون سا طوفان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ سوموار کا دن تھا۔ حمید نوکری سے آتے ہی بستر پر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رجو کھانا لے کر اس کے پاس پہنچی تو اس نے سخت سر درد کی شکایت کی۔ رجو نے کھانا بستر پر رکھا اور سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ رجو کا خیال تھا کہ سوموار کو چونکہ کام کافی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے سر میں درد ہے۔ اس نے تو تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جسے وہ ہلکا سا درد سمجھ رہی ہے، وہ درد قاتل اگلی صبح سے پہلے پہلے اس کا شوہر اسے چھین لے گا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ حمید کا درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ رجو کو افسوس ہوا کہ شام کو ہی اس نے حمید کے لیے پین کلر کیوں نہیں لے لیا۔ حمید کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی کہ شاید کوئی دکان کھلی مل جائے، اور قسمت سے ایک میڈیکل شاپ کھلی مل گئی۔ اس نے دوا کی قیمت کے طور پر 100 کا نوٹ دکاندار کو دیا اور باقی پیسے واپس لیے بغیر ہی تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور گھر میں قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمید کا جسم ساکت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں عجیب انداز میں کھلی ہوئی تھیں، جیسے ان آنکھوں میں دنیا کی ساری بے بسی عود کر آئی ہو۔ اس نے پہلے حمید کو آوازیں دی، پھر جھنجھوڑا تو حمید کی گردن عجیب انداز میں ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس نے حمید کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی برف کی طرح سرد ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر کان رکھ کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حمید کا سینہ کسی ریگستان کی مانند خاموش تھا۔ ہر وقت دھڑک کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے والا دل آج ابدی نیند سو چکا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے حمید کی نبض دیکھی اور پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ حمید کے 40ویں میں کافی رقم خرچ ہو گئی۔ اب رجو نے بھی خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اسے ایک طرف تو حمید کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا، وہیں دوسری طرف مستقبل کا خیال بھی مستقل اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ اس کے پاس جو رقم تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ صوفیہ کی فکر ستا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، لوگ رخصت ہوتے گئے، اور جب رجو آخری مہمان کو رخصت کر کے بستر پر گئی تو اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آج حمید کے انتقال کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ آج اس کے فاقہ کا 3را دن تھا۔ رقم اس مدت میں ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں جو تھوڑا بہت کھانے کو ہوتا وہ صوفیہ کو کھلا دیتی، لیکن آج صوفیہ صبح سے بھوکی تھی۔ جب شام ہوئی تو اس نے پڑوسن سے تھوڑا سا دودھ کل کے وعدے پر لے کر صوفیہ کو پلایا، لیکن اب اسے یہ بھی فکر ستانے لگی کہ کل وہ پڑوسن کو دودھ کیسے واپس کر پائے گی، اور اگر کسی طرح کر بھی دیا تو صوفیہ کے کھانے کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ اسی فکر میں رات کے 12 بج گئے اور نیند سے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور دھیرے دھیرے نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح جب بیدار ہوئی تو اس نے ماں کا صندوق کھول کر سبز چادر اور ٹیپ ریکارڈر نکالا۔ اس وقت اسے حمید کی بات یاد آ رہی تھی۔ حمید اسے بارہا سمجھاتا تھا کہ اسے یہ سب چیزیں چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ جواب دیتی کہ یہ چیزیں میری ماں کی نشانی ہیں۔ اس پر حمید جواب دیتا کہ تمہاری ماں کی سب سے بڑی نشانی تو تم خود ہو۔ اس پر وہ لاجواب ہو جاتی اور چیزیں واپس صندوق میں ڈال کر بند کر دیتی۔ اس کے چہرے پر کرب اور اطمینان کے ملے جلے آثار تھے۔ اطمینان اس بات کا تھا
کہ آج کے بعد فاقہ سے نجات حاصل ہونے والی تھی، اور کرب اس بات کا کہ اس نے صوفیہ کے بارے میں جو خواب بنے تھے وہ سب ایک خواب ہی ثابت ہوئے، اور گردش روزگار نے اسے اور صوفیہ کو وہیں پہنچا دیا جہاں سے سالوں پہلے رجو نے شروعات کی تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے چادر کے ایک طرف کے 2 کونے خود پکڑے، وہیں دوسری طرف کے 2 کونے صوفیہ کو پکڑائے، ٹیپ ریکارڈر میں قوالی لگائی، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 السلام، اور نکل کھڑی ہوئی۔ اسے لگا کہ حمید بالکل صحیح کہتا تھا کہ اس کی ماں کی سب سے بڑی نشانی وہ خود تھی، اور صرف یہی نہیں، دونوں کا مقدر بھی کاتب تقدیر نے ایک جیسا لکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، لیکن اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وقت اسے اتنا بڑا انتقام لے گا۔ اس کے سامنے اپنا پورا ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا جو کہ صوفیہ کا ہونے والا مستقبل تھا۔ اس نے بھی جب شروعات کی تھی تو وہ صوفیہ کی عمر کی تھی، اور اس کی جگہ اس کی ماں تھی۔ آج وہ ہے، کل صوفیہ ہوگی، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹنے لگا۔ اس نے صوفیہ کو گود میں اٹھایا، اس کے زخمی پیروں کو چوما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوستو، گداگری کو کسی بھی صورت اچھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ گداگر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنا فرض پورا کرتے ہوئے ضرورت مندوں تک ان کا حق پہنچائیں تو لوگ مانگنے پر مجبور نہ ہوں۔